بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے فعل مجہول کے متعلق پڑھنا ہے، یعنی پہلے ہم نے بحث تو فعل ماضی ہی کی چل رہی ہے، پاسٹ میں کسی کام کے ہونے کے بارے میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں نے بتایا تھا چاہے وہ پاسٹ ہو یا پریزنٹ فیوچر کا ورڈ ہو، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس کی ایک ایکٹیو وائس ہوتی ہے، ایک پیسو وائس ہوتی ہے۔ ایک میں فاعل بیان ہوتا ہے، ایک میں فاعل کام کرنے والے کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو ہم نے ایک ایسا فعل پڑھا تھا جس کو ہم معلوم کہہ سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام کس نے کیا۔ اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی تھی، یا تو لفظوں میں ہی موجود ہے فاعل، ضربا زیدن تو زیدن لکھا ہوا ہے تو پتہ ہے کہ زید نے یہ کام کیا، شربا زیدن زید نے کچھ پیا، تو معلوم ہے کہ فاعل موجود ہے لفظوں میں۔ دوسرا ہم نے یہ پڑھا کیا کہ فاعل لفظوں میں نہیں ہے، تو جو بھی کوئی ایسا لفظ فعلا فعلا فعیلا یا فعولا، تینوں جس میں آئین پہ زبر ہو، آئین پہ زیر ہو یا آئین پہ پیش ہو، تینوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تو اس میں ضمیر کیا ہوگی، خود بخود آٹومیٹکلی کیا بن جائے گی، فاعل بن جائے گی، اگر اس کا فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہم فعل کی دوسری قسم پڑھنے لگے ہیں، اس کا نام ہے فعل مجہول۔ مجہول کا لفظ ہی ہمیں یہ بیان کر رہا ہے، مجہول بنا جہل سے، یعنی جو چیز معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسے فعل کو کہا جاتا ہے کہ اس میں کام کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، اور اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ یا تو فعل ذکر نہیں کرنا چاہتا، کہ جملہ بولنے والا یہ بات نہیں بیان کرنا چاہتا کہ یہ کام کس نے کیا، یا اسے معلوم نہیں ہے، یا پھر اس کا ذکر پہلے کہیں جملے میں ہو چکا ہوا ہے اور یہاں اس کا دوبارہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اچھا، زیادہ تر میں نے چونکہ یہ بتایا کہ فعل یا تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف فاعل کو ہی اگر ہم بیان کر دیں تو وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر تو زید نے پڑھا تو زید نے پڑھ لیا، بات ختم ہوگی۔ لیکن کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں کہ ان میں ہمیں مفعول بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ سننا، سننے کا فعل، میں کہتا ہوں میں نے سنا۔ اب یہاں پہ اگر میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے کیا سنا، تو ہی کیا ہوگا، فعل مکمل ہوگا کہ میں نے قرآن پاک سنا، میں نے اس کی بات سنی، میں نے امام صاحب کا خطبہ سنا، تو اس کے بارے میں فعل تب مکمل ہوگا جب ہم اس کا مفعول بھی بیان کریں گے۔ تو یہ فعل مجہول جو ہوتا ہے نا، یہ زیادہ تر اسی میں بنتا ہے جس کا مفعول ہے، اس لیے کہ فاعل تو ہم بیان نہیں کریں گے، تو اگر اکیلا فعل لکھا ہوا تو پھر جملہ پورا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کا مفعول بیان نہ ہو۔ اور اس میں ہم ترتیب یہ اختیار کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پہلے آئے گا فعل، درمیان میں فاعل کی جگہ پہ میں خالی لائن لگا رہا ہوں فاعل، اور یہ فاعل ہم نے کر دیا یہاں سے غائب، اور اس کے بعد ایک یہاں پہ ہوگا مفعول، کیونکہ مفعول ہونا ضروری ہے۔ میں نے بتایا کہ مجہول بنتا ہے متعدی ایسے فعل سے جو کہ متعدی ہو۔ متعدی کا مطلب ایسا فعل جو کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر مفعول لازمی بیان ہونا چاہیے۔ تو تین حصے بن جائیں گے، پہلا حصہ ہوگا فعل، دوسرا ہوگا فاعل، تیسرا ہوگا مفعول۔ درمیان میں سے فاعل کو ہم کیا کر دیں گے، اسکپ کر دیں گے، اسے غائب کر دیں گے۔ اب ہوگا یہ کہ جب ہم فاعل کو غائب کریں گے نا، تو فاعل کا اعراب ہوتا ہے پیش، مفعول کا اعراب ہوتا ہے زبر۔ اب جملہ کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم مفعول ہی کے اوپر کیا لگائیں گے، زبر کی جگہ پہ پیش، کیونکہ فاعل تو ہوگا نہیں وہاں پہ، تو ہم مفعول کو ہی کیا بنا دیں گے، اس کا فاعل، اور اس کا نام رکھیں گے، اردو میں اس کو کہتے ہیں نائب فاعل۔ جیسے کسی کا بھی کوئی کیا ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، مفعول کو بھی ہم یہاں پہ پہلے مجہول کے اندر کیا بنائیں گے، نائب فاعل۔ عربی میں تو اس کا ذرا مشکل کا نام ہے، اور وہ یہ ہے کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ اس کا ویسے اردو میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام بیان نہ کیا گیا ہو۔ آپ اس کو شارٹ فارم میں نائب فاعل یاد رکھ سکتے ہیں۔ نائب فاعل اس لیے اس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ میں نے بیان کر دی کہ ہم اس کو فاعل کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا اعراب بھی ہم کیا کریں گے، زبر سے پیش والا لگائیں گے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں، مجہول فعل کی بنانے کا طریقہ اور اس کی شکل، اس کی ڈائے معلوم کرتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی فعل ماضی کے اندر اس کی ڈائی یہ ہوگی کہ پہلے فا کلمہ کے اوپر پیش، عین کلمہ پہ زیر، اور لام کلمہ پہ زبر۔
हमने पहले पढ़ा था कि पहले और दूसरे हर्फ, पहले और तीसरे जो शुरू और आखिर वाला हर्फ है, दोनों के ऊपर पहले माजी मालूम और मारूफ जो हम पहले पढ़ते रहे हैं, वहां पे पहले हर्फ पे भी और तीसरे हर्फ पे भी हमेशा मैंने क्या बताया था, होगी जबर होगी। लेकिन दरमियान वाले की हरकत क्या होगी, बदलती रहेगी। जैसे ज़ाराबा, ज़ाद पे भी जबर, बा पे भी जबर, दरमियान में रॉ क्या है, उस पे जबर आ रही है। लेकिन सामिया जब हम बोलेंगे तो सीन पे जबर होगी, आखिर में आइन पे भी जबर होगी, दरमियान वाले आइन कलमा पे क्या हो जाएगी, जेर आ जाएगी, बाब चेंज हो जाएगा। इसी तरह उसकी तीसरी एग्जाम्पल मैंने दी थी कारूमा। कारूमा में हम देखें काफ पे भी जबर, मीम पे भी जबर, और दरमियान वाली की हरकत क्या होगी, चेंज होगी। तो मालूम या मारूफ जो फेल होता है, जो एक्टिव वॉइस के अंदर होता है, जिसमें फाइल बयान हो रहा होता है, उसमें पहला फा कलमा और लाम कलमा चेंज नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ आइन कलमा क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन जब हम उससे फेले मजबूर बनाने लगते हैं ना, तो हम आइन कलमा के अलावा एक और को भी चेंज करते हैं, और वो है फा कलमा। और फेले मजहूल की ये सबसे बड़ी निशानी है कि उसके फा कलमा क्या होता है, पेश वाला होता है। उसको हम जबर से पेश में कन्वर्ट करते हैं और हमारे सामने फेले मजहूल तैयार हो जाएगा। अब मैं दोनों लफ्ज लिख के बताता हूँ। यहाँ पे फेले मालूम और यहाँ फेले मजहूल। ये लिखा हुआ है ज़ाराबा, जात पे भी जबर, रा पे भी जबर, बा पे भी जबर। जब हम इससे फेले मजहूल बनाने लगेंगे, बा पे तो वैसे का वैसे जबर आ जाएगा, रॉ है, रॉ पे वैसे के वैसे ही, जबर थी पीछे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, जबर। अब जो पहला लफ्ज है उस पे हम पहले क्या लगाएंगे, जबर था तो उसे पेश में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ फेले मजहूल की वजह से हमें इसकी जबर को क्या करना पड़ेगा, जेर में बदलना पड़ेगा। यानी ऐसा फेले माजी जिसके अंदर पहले सेंटर वाले कलमे पे जबर या पेश है, एक तो उसे क्या करना है, जेर में बदलना है, और दूसरा काम ये करना है कि फा कलमा में जबर पे पेश लगानी है। दो चेंजिंग होगी। पहला काम ये होगा, ऐन कलमा पे जेर, ऐन कलमा पर जेर लगानी। नंबर दो, फा कलमा पर पेश लगाना। ये दो बातें आप याद रख लेंगे तो किसी भी लफ्ज से आप क्या कर सकते हैं, फेले माजी मजहूल बना सकते हैं। अब आप माजी का कोई एक लफ्ज बोले और फिर उसको इन दो चीजों के मुताबिक मजहूल में तब्दील कर दें। ज़हाबा। जी, ज़हाबा। ज़ुहिबा। अब ये ज़हाबा लिखा हुआ है, हम इससे मजहूल बनाना चाहते हैं तो हमें नंबर एक, आइन पे जेर लगानी पड़ेगी। जबर की जगह पे यहाँ हाँ पे जेर कर दें। जाल पे जबर है तो दूसरे काम के मुताबिक दूसरा जो उसका रूल है वो ये, जाल के ऊपर जबर लगा दें। अब इसका तर्जमा क्या होगा, नंबर एक, जहाबा वो गया, जुहीबा उसे ले जाया गया, जुहीबा उसे ले जाया गया। किसे ले जाया गया ये नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखिए कि मैंने तर्जमा करके बता दिया है। वैसे जो जहाबा फेल है ये मुतादी फेल नहीं है, क्योंकि डाई बनाने के हिसाब से तो आपने ठीक कर दिया। जहाबा एक मुतादी फेल नहीं है, यहाँ फाइल पे बात मुकम्मल हो जाती है। अगर कोई चला गया तो ठीक है, वो चला गया, इसमें मफूल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं दूसरी मुतादी फेल की एग्जांपल देता हूँ। पीना। अब कुछ खाना या कुछ पीना, ये एक ऐसा फेल है जो मुतादी है। तो कहता हूँ मैंने खाया, तो उसमें मफूल हो सकता है कि मैंने क्या चीज खाई, ठीक है। मैंने पिया, अब उसमें मफूल बन सकता है कि मैंने किस चीज को पिया, ठीक है। लिखने का फेल जो है ये भी मुतादी बन सकता है, मैंने लिखा, तो उसमें मफूल की तलब आती है भाई मैंने क्या चीज लिखी, ठीक है। तो हम उसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं, पीना। ये लफ्ज था शरीबा। हम सबसे पहले इसका माना है उस एक मर्द ने पिया, ठीक है। अब हम जब इसको मजबूल बनाएंगे तो शीन पे आ जाएगा गम्मा पेश, रा पे पहले ही जेर है तो आप इसे वैसे ही रहने दें। शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के लिए एक बार मिटा के दोबारा से आप जेर लगाएं, ताकि आपके जहन में क्या हो, रूल वो अच्छे से याद हो जाए कि मैंने जेर खुद लगाई है, ठीक है, चाहे वो पहले से भी लगी हो। चूरीबा, चूरीबा का मतलब अब ये हो जाएगा, उस एक
चीज को पिया गया। अब यहाँ पे उस एक मर्द था और यहाँ उस एक चीज, इसलिए कि जब हमने कहा ना पिया गया तो उसमें मर्द का जिक्र खत्म हो जाएगा, लेकिन जमीर की वजह से उसका तर्जुमा उस एक ही हम करेंगे, थर्ड पर्सन करेंगे और वाहिद करेंगे, लेकिन यहाँ पे मर्द की जगह पे चीज आ जाएगी, इसलिए कि पीना जो है वो ऐसी चीज है उसमें हम तर्जुमा, अब हम ये नहीं कहेंगे कि चीज या मर्द का तर्जुमा कैसे डिफरेंट, वो उस लफ्ज की वजह से क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन जमीर उसमें वही निकलेगी जो कि थर्ड पर्सन के लिए थी, जो कि वाहिद थी और जो कि मुज़क्कर। मजा आ गया। अब सर ये इसके अब साथ इसमें लफ्ज लगा के भी आप, हाँ जी अगर हम जब ये शुरिबा लिखा गया तो उस एक चीज को जी पिया गया, तो इसका मतलब है कि मफूल की बात हो रही है कि जिस चीज को पिलाया जी पिलाया मफूल गया। की जी। तो उसमें भी अब मैं इस अगर मैंने एग्जाम्पल को फर्स्ट मुकम्मल करके लिखता हूँ, जी जी मैं एग्जाम्पल मुकम्मल लिखता हूँ, ये जो मैंने तीनों चीजें बताई हैं ना इनके साथ लिखता हूँ इंशाल्लाह, फिर उसमें देखते हैं। अब हम एक फेल लिखेंगे, फाइल और मफूल। सबसे पहले ये फेल मजबूर लिखा हुआ है शुरीबा, दरमियान में फाइल बयान नहीं कर रहे, वो यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं है पीने वाला कौन है, लेकिन आखिर में अलमा, यहाँ पहले फाइल की खाली जगह छोड़ के मैं अलमा को क्या करता हूँ, जबर के साथ लिखता हूँ मफऊल, शुरीबा आगे खाली जगह अलमा, इसलिए कि पिया किसको जा रहा है, पानी को, उस पर फेल वाक़ हो रहा है, मैंने अपनी नॉलेज के मुताबिक उस पर जबर लगा दी। अरब अब ये कहते हैं कि चूंकि यहाँ पे अगरचे अलमा मफूल बन रहा है, उसी पे फेल वाक़ हो रहा है, उसी को पिया जा रहा है, लेकिन अगर आपको उसके फाइल का इल्म नहीं है और उस फेल की शक्ल मजहूल वाली है, तो आपको अलमा पे क्या करना पड़ेगा, जबर की जगह पे पेश लगाना पड़ेगा, और उसका नाम भी आपको मफूल नहीं बोलना, बल्कि अरबी में मफूल मालम युसम्मा फाइलुहु बोलना है, और उर्दू में आपने तरकीब करते हुए कहना है कि शुरीबा फेल, अल माऊ इसका नाइब फाइल, और यहाँ पे आप जुमला फेलिया मुकम्मल कर, ठीक हो गया। ठीक है ठीक। जी अब तो इसमें इसका मतलब है कि अब आपके इसका मतलब है कि ये जब जब भी फेल मजहूल आएगा तो फाइल होगा ही नहीं उसके अंदर, हमेशा जी फाइल फाइल उसमें नहीं, होगा और साथ मफूल या मफूल नाइब होगा, नाइब मफूल। नाइब फाइल होगा जी, जी फाइल नहीं होगा, नाइब फाइल होगा। नाइब अब हम फाइल। इससे अगली सूरत पढ़ते हैं कि मैंने बताया था कि कुछ ऐसे जब हम असल फेल की बात कर रहे थे, फेल मालूम की, तो मैंने बताया कि पहले फेल होता है, फिर फाइल होता है, फिर मफूल। कुछ अफआल ऐसे होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे दो मफूल होने चाहिए, जैसे उसकी एग्जाम्पल मैंने ये बयान की कि गुमान करना, ख्याल करना, उसकी एग्जाम्पल मैंने बताई हसीबा, सोचना, ख्याल करना, हसीबा जईदुन, जैद ने ख्याल किया। अब इसके दो मफूल हो सकते हैं, एक तो जो उसने सोचा वो भी क्या है, मफूल है, जिसके बारे में सोचा वो भी क्या है, मफूल है। अब यहाँ दो मफूल आ जाएंगे, पहला मफूल ये है कि जैद ने हामिद के बारे में सोचा, हसीबा सईदुन हामिदन, और उसके बारे में ये सोचा कि शायद हामिद आलिम है। अब आलिमन भी क्या हो गया, दूसरा मफूल बन गया। अब कोई अगर ऐसा फेल आ जाता है जैसा कि हसीबा जईदुन हामिदन आलिमन, जब हम उसको क्या करेंगे, मजहूल में लेके जाएंगे, तो हसीबा यहाँ पे बन जाएगा हुसीबा। अगर हम जुमला उर्दू में यूं बनाना चाहते हैं कि हामिद के बारे में ये ख्याल किया गया कि वो आलिम है, अब देखिए जैद दरमियान से क्या हो गया, इसके फाइल को तो हमने गायब कर दिया, तो इसके लिखने की तरकीब क्या बनेगी कि हामिद के बारे में ये ख्याल किया गया कि वो आलिम है। अब हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें आ गई, फाइल तो गुम हो गया, लेकिन फेल और दो मफूल हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ पे जैद को हटाते हैं और हसीबा को सबसे पहले फूसीबा बना देते हैं कि उसके बारे में ख्याल किया गया, तो ये हो गया फेल। अब उसको लिखने की तरकीब ये होगी कि दोनों में से जो पहले आ रहा है हामिद, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसका एराब को हम क्या करेंगे, जबर से पेश में कन्वर्ट करके इसका नाम रखेंगे नाइब फाइल, और दूसरे का नाम हम रखेंगे मफूल। अगर दो मफूल हैं तो इसका नाइब फाइल और मफूल इस तरतीब से आ सकता है कि पहले फेल, दूसरा नाइब फाइल और तीसरा मफूल, अगरचे वो दोनों ही क्या थे, मफूल थे।
لیکن جب دو ہو جائیں تو پھر ان میں سے ایک کو نائب فاعل اور ایک کو مفعول بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. جی. اچھا، باقی ترتیب جو اس کا استعمال کرنے کی ہے، جملہ اس کا فعلیہ بنانے کی ترکیب ہے، وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسا کہ فعل معلوم میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر اس کا جو نائب فاعل ہے جو کہ مفعول تھا اور ہم اس کو نائب فاعل کہہ رہے ہیں، اگر وہ لفظوں میں موجود ہوگا تو ہم پوری گردان میں سے صرف دو لفظوں کو استعمال کریں گے. پہلا فعیلہ، اور نمبر 4 والا واحد مؤنث کے لیے فعیلت. ٹھیک ہے. اگر اس کا جیسے ہم نے فعل معلوم کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کا فاعل اگر لفظوں میں ظاہر ہو تو صرف پہلا اور چوتھا لفظ استعمال کریں گے، باقی نہیں کریں گے، چاہے کیا ہوتا رہے، فاعل تثنیہ ہو یا جمع ہو. اسی طرح اگر نائب فاعل بھی تثنیہ یا جمع ہوگا تو ہم نے فعل کو کیا رکھنا ہے؟ واحد ہی رکھنا ہے. لیکن اگر نائب فاعل اور مفعول وہ بھی وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، وہ ضمیر ہے، تو پھر اب ہم کیا کریں گے؟ اسے چینج کرتے جائیں گے. اب ہم اس کی بھی ایک دو ایگزامپل سالو کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں زید کو مارا گیا. یہ ایک چیز ہوگی. مسلمانوں کو پلایا گیا. اب یہاں پہ زید کا لفظ واحد ہے اور مسلمانوں کا لفظ جمع ہے، لیکن یہاں زید بھی چونکہ اگرچہ اس پہ فعل واقع ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ بھی فعل واقع ہو رہا ہے، لیکن یہ دونوں کیا بنیں گے ترکیب میں؟ نائب فاعل بنیں گے. اس لیے کہ جب یہ آ رہا ہے نا مارا گیا، پلایا گیا، تو ہمیں اردو میں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پہ ہمیں کیا لے کے آنا ہے؟ مجہول فعل لے کے آنا ہے. جب مجہول فعل آئے گا تو زید اور مسلمانوں دونوں لفظ کیا بن جائیں گے؟ نائب فاعل. تو نائب فاعل چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیں ان دونوں کے لیے واحد ہی لے کے آنا ہے. یہاں مارا گیا کے لیے ہم کریں گے ضریبہ، ضریبہ، اور آگے زیدن پہ اگرچہ فعل واقع ہو رہا ہے، یہاں پہ زیدن آئے گا اور یہ ایک جملہ فعلیہ مکمل ہو جائے گا. پلایا گیا، اس میں بھی مسلمانوں کا لفظ دیکھ کے ہم یہاں شوری بو نہیں لگائیں گے، بلکہ شوریبا المسلمون، شوریب المسلمون. اور یہ یاد رکھیں کہ جب تسنیہ اور جمع آتی ہے نا تو وہاں پہ یہ واو نون، یا نون، الف نون وغیرہ کا خیال کیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ چونکہ مفعول کے اندر وہ یا نون آتا ہے تو ہم المسلمین لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. فائل بنانے کے لیے اسے المسلمون لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر المسلمون کے بعد کوئی اور باقی مفعول آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ آدمن آ رہا ہے، اسے پھر ہم کیا کریں گے؟ یا نون کے ساتھ لکھ لیں گے. سمجھ آ گیا؟ سر جیسا یہ کہ کہتے ہیں نا کہ یہ دوبارہ بتائیں، یہ لاسٹ پارٹ آپ دوبارہ بتائیے گا پلیز. جی یہ میں اگزامپل لکھ کے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو المسلمون اور المسلمین ان دونوں کی حالت کے اعتبار سے ذرا فرق ہوتا ہے نا، کہ جو تثنیہ یہ ہوتا رفع ہے یا جمع ہوتا ہے ان کی حالت، ان کی فاعلی حالت کوئی اور ہوتی ہے اور ان کی مفعول کی حالت کوئی اور ہوتی ہے. فاعل کے اندر تثنیہ میں الف نون آتا ہے اور مفعول کے اندر اس میں یا اور نون آتا ہے. جمع کے اندر واو نون آتا ہے حالت فاعلی کے اندر اور یا نون آتا ہے حالت مفعولی کے اندر. تو جب ہم اسے نائب فاعل بنا رہے ہوں گے نا اس وقت ہم اسے واو نون کے ساتھ ہی یا نون کے ساتھ لکھیں گے. اگرچہ وہ کیا ہے؟ مفعول ہے، لیکن جب ہم اس سے پہلے مفعول کا نائب فاعل بنائیں گے تو ہمیں تثنیہ کو الف نون سے لکھنا پڑے گا اور جمع کو واو نون کے ساتھ لکھنا پڑے گا. سمجھ میں آ ٹھیک، گیا؟ بالکل بالکل صحیح. دیکھیں اگر ہم لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا تو یہ جملہ اس طرح بنے گا: قتل المسلمون کافرین، الکافرین، صحیح نا. الکافرین. لیکن اگر میں المسلمون درمیان سے نکال دیتا ہوں کہ کافر مارے گئے تو یہ پھر اس طرح سے بنے گا قتل اب یہاں پہ یہ بھی کیا بن جائے گا؟ کافرون. کافرون. قتل الکافرون. تو یہ جب ان کی تسنیہ اور جمع کی کنڈیشن چینج ہوگی نا فعل مجہول کی وجہ سے، تو جملے کے اندر اس چیز کا ضرور خیال کرنا ہے کہ آپ نے وہاں پہ واو نون اور یا نون اور الف نون کی ترکیب کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے تاکہ جملہ درست ہو. اسی طرح
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نائب فائل کے اندر فائل کی جگہ پہ پریپوزیشن یوز ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم فیل کو کوئی چینج نہیں کریں گے، چاہے پریپوزیشن کے اندر حروف جارہ اور مجرور تسنیہ جمع ہی آ رہے ہیں۔ فائل کی ایگزامپل تو میں نے سمجھا دی کہ اگر ظاہری لفظوں کے اندر فائل تسنیہ جمع آ رہا ہے تو ہمیں فیل کو واحد ہی لے کے آنا، لیکن پریپوزیشن کے اندر تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہاں پہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور اسے چینج نہیں کرنا۔ جیسے ایک جملہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ ایک مجہول فعل نہیں ہے بلکہ ایک معلوم فعل ہے، اس میں ہمیں پتا ہے فاعل کون ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، مہر لگانا کیا ہو گیا؟ فعل، لفظ اللہ ہو گیا فاعل، یہ قرآن پاک کی ایگزامپل ہے، اور مفعول بن رہا ہے ان کے دلوں پر۔ ان کے دل یہ تو بن گیا مرکب اضافی ہے، اصل میں یہ مفعول لیکن مرکب اضافی ہے، ان کے دل، اور یہ پریپوزیشن آ گئی درمیان میں حرف جارہ۔ تو اگر ہم اس جملے کو عربی میں لکھتے ہیں تو یہ بنے گا، مہر لگانے کے لیے لفظ آتا ہے طبع، طبع اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ دلوں کی جو جمع ہے وہ آتی ہے قلوب، اور جب ہم کہیں گے ان کے دل تو پھر ضمیر آ جائے گی قلوبہم، قلوبہم۔ یہ تو ہمارے پاس ایک ایسا جملہ ہے جو فعل معلوم میں بنا ہوا ہے۔ اب اگر میں یہ کہتا ہوں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ہم اسے مجہول بنا دیتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو لفظ اللہ یہاں سے درمیان میں نہیں ہوگا کیونکہ فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ طبع سے یہ بن جائے گا فا پہ پیش اور با پہ زیر، طبع۔ لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نہ تو کوئی نائب فائل نظر آ رہا ہے نہ کوئی مفعول نظر آ رہا ہے، آگے تو ہمیں پریپوزیشن نظر آ رہی ہے۔ علی قلوبہم، اور انہیں ہمیشہ کیا بنایا جاتا ہے؟ متعلق بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم حروف جارہ کو کیا کریں گے؟ اگرچہ قلوب کا لفظ یہاں پہ جمع میں نظر آ رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ طبیعہ کو بھی ہمیں جمع بنا دینا چاہیے، کیونکہ قلوب بھی کیا ہے؟ جمع۔ ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی، تو بے شک اللہ نے ان کے جتنے دل تھے اتنی مہریں ان کے دلوں پہ لگا دی، لیکن طبع کو ہم جمع نہیں لے کے آئیں گے، اسے ہم واحد ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ بنے گا تو اس کا نائب فاعل بنے گا، تو نائب فاعل، جار مجرور دونوں آپس میں مل کے نائب فاعل ہی بنے گا، لیکن طبع کا لفظ واحد رہے گا، تسنیہ یا جمع، اس کے تسنیہ جمع ہونے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی جو فعل جیسا میں کہ تو فائل غضب، کی ضمیر ہوگی نا، اور فائل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم سنگل کی اور غائب کی ضمیر یوز کریں گے۔ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو سر پھر تو کب یوز مہر کریں لگانا گے؟ تو ایک کام ہے تو بھی جی۔ جی، تو پھر فعل مجہول میں اگر ہمیں جمع کا صیغہ پھر کب کس ٹائم پہ ہمیں لگانا چاہیے؟ کیا اس کی انڈیکیشن ہوگی؟ جی تب لگانا چاہیے جب فاعل یعنی کہ نائب فاعل اور مفعول دونوں لفظوں میں موجود نہ ہوں، جیسا کہ اس کی ایگزامپل ہم بنا لیتے ہیں کہ ان سب ایگزامپل پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں ان سب دروازوں کو کھولا گیا، ٹھیک ہے؟ ان سب دروازوں کو کھولا گیا۔ اب دروازے کا لفظ میں درمیان سے نکال دیتا ہوں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں ایگزامپل دروازوں کی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ان سب کو کھولا گیا۔ اب اگر صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سب کو کھولا گیا، ہم پہلے دروازے کا لفظ جملے میں کہیں پہ بھی یوز کر چکے ہیں، اور آگے صرف ہم یہی کہنا چاہتے ہیں ان سب کو کھول دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کو کھول دیا گیا ہے، تو کھول دیا گیا تو کیا بن جائے گا؟ فعل، اور ان سب کو یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جب بھی بنے گی وہ نائب فاعل بنے گی۔ اب ہم کیا لے کے آ سکتے ہیں کہ ان سب جمع آ رہا ہے، اب ہم کھولنے کو کیا کریں گے؟ فتحو، اب ہم اس کو اس کی طرح لے کے آ سکتے ہیں، اور یہ پوری گردان فتح سے فتح بن کے اسی طرح ہی پڑھی جائے گی جیسے معلوم کی گردان ہوتی ہے، فتح
फुतिहा फुतिहु, फुतिहत फुतिहता फुतिहना, और पूरी गिरदान उसी तरह आखिर तक चलेगी, लेकिन सिर्फ उसमें पहले फा कलमा पे पेश और ऐन कलमा पे जेर है। ये बात समझ में आ गई इस तरह। जी 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 बिल्कुल। उसके बाद हम ये देखते हैं, अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये 4-5 एग्जाम्पल को हम मजहूल की गिरदानों से बार बार पढ़ें और उनका तर्जमा करें। लेकिन जुमला बनाने के लिए आप याद रखें कि जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया, फेलिया से इस्मिया कैसे बनता है, और इस्मिया फेल को जुमला इस्मिया को फेलिया बनाना हो तो उसे हम कैसे बना सकते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कि कौन सा आर्टिकल जो है जुमला फेलिया का वो इस्मिया के मुताबिक होता है, और कौन सा इस्मिया का फेलिया के मुताबिक होता है। तो आप किसी भी जुमला फेलिया को आसानी से फेलिया बना सकते हैं और फेलिया जुमले को इस्मिया बना सकते हैं। देखें, जो होता है फेल, ये दो चीजों में, अदद में और जिन्स में, अदद में और जिन्स में इक्वल होता है खबर के, अदद में और जिन्स में। यानी कि अगर कोई खबर लिखी हुई है जुमला इस्मिया के अंदर और आप उसी खबर को उठा के उसका फेल बना देते हैं, यानी खबर के अंदर दो चीजों का बयान किया जा रहा है और मुजक्कर का बयान किया जा रहा है, तो आप दो लोगों के लिए मुजक्कर में जो फेल इस्तेमाल होता है आप वो बना देते हैं, तो आपने जुमला इस्मिया को फेलिया बना दिया। ठीक है, अगर आप बनाना चाहते हैं जुमला इस्मिया को फेलिया में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको फेल खबर के मुताबिक लेके आना पड़ेगा, और अगर आप फेलिया को इस्मिया बनाना चाहते हैं तो आपको जो भी फेल आपके सामने मौजूद है आप उसको खबर की जगह पे लेके आएं और जिन्स और अदद में उसके मुताबिक रखें। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल भी करते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि फेल हमेशा जिन्स में और अदद में खबर के इक्वल होता है। अगर इनको आपस में इस्मिया और फेलिया में चेंज करना पड़े, इन दो चीजों में इनकी मुताबिकत लाजमी हम रखेंगे। नंबर 2, फाइल या फिर उसका नायब, इन दोनों में ये होते हैं मुब्तदा के मुताबिक। जो फाइल और नाइब फाइल होता है ये होता है मुब्तदा के मुताबिक, जिन्स में भी और अदद में। ठीक हो गया। अब इनकी एग्जांपल हम करते हैं। खलकल इंसानु, बल्कि खुलिका आएगा क्योंकि यहाँ पे इसका फाइल मौजूद नहीं है। खुलिकल इंसानु मिन तीन, ये है फेल, अल इंसान नाइब फाइल, और ये इसका है मुतअल्लिक। अब जब हम इससे जुमला इस्मिया बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि अल इंसान का जो लफ्ज है फाइल का, उसे सबसे पहले शुरू में लेके जाएंगे इस्मिया बनाने के लिए। यहाँ पे जो फाइल या नाइब फाइल है ना, उसे हमें मुब्तदा में लेके आना। जुमला इस्मिया बनाने के लिए तरतीब भी हमारे सामने ये रहेगी कि चूंकि नाइब फाइल मुब्तदा के मुताबिक होता है और जुमला इस्मिया में मुब्तदा सबसे पहले होता है, तो आपने इन तमाम लफ्जों में से नाइब फाइल को सबसे पहले अलग करना है और वहां से जुमले की इब्तिदा करनी है। तो इसका मतलब है कि अगर इस जुमला फेलिया से मिस्मिया बनाएंगे तो हमें नाइब फाइल को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, अल इंसान। देखें, यहाँ नाइब फाइल के अंदर भी अल इंसान मारफा आ रहा है और मुब्तदा भी क्या होता है, मारफा होता है। यहाँ पे ये इसम आ रहा है, मुब्तदा भी क्या होता है, इसम होता है, और उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू में लिखेंगे अल, उसका एराब भी क्या है, पेश आ रहा है, और मुब्तदा का एराब भी पेश होगा, अल इंसान। अब जो खुली का फेल है ये चूंकि इक्वल होता है खबर के, अब वो यहाँ पे एंड पे खबर वाली जगह पे आ जाएगा, अल इंसानु खुलिका मिन तीन।
اب یہ پورا جملہ فعل، اب اس میں ضمیر جو آئے گی نا وہ الانسان کی طرف چلی جائے. خلیقہ کے اندر جو ہم ضمیر نکالیں گے نائب فائل بنانے کے لیے، اصل میں وہ کس کی طرف جا رہی ہوگی؟ جب ہم کہیں گے پیدا کیا گیا مٹی سے، تو تب ہمارے ذہن میں پیدا کیا گیا شخص کون ہوگا؟ مبتدا ہوگا، جس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اور یہ تین ان اس کا کیا بن جائے گا؟ متعلق. تین ان کا مطلب ہوتا ہے مٹی، مبتدا، اور یہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو ایک جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کر دیا. اگر ہمیں یہ دو چیزیں یاد رہیں گی کہ ہم نے فاعل کو مبتدا بنانا ہے اور فعل کو خبر کے اکول لے کے آنا. اگر یہاں پہ فعل جمع کا آ رہا ہو تو ہمیں اس کو خبر بناتے ہوئے بھی اس کے مطابق ہی لے کے آنا. اگر ہمیں یہاں پہ خبر کے اندر فعل ہمیں تسنیہ یا جمع کا نظر آتا ہے تو خبر کے اندر بھی ہم نے اسے تسنیہ اور جمع ہی لے کے آنا. سمجھ میں آ گیا یہ؟ کیونکہ عدد میں اور جنس میں ان کی مطابقت رکھنا ضروری ہے. جی وہ ایمفیسس آ جاتا ہے نا، دراصل جدھر کام میں ایمفیسس دینا ہو وہ فیل سے سٹارٹ کرتے ہیں، جدھر کام جی کرنے والے پہ ایمفیسس دینا ہو اس پہ اسم سے سٹارٹ کرتے ہیں. پھر یہ بالکل فصاحت اور بلاغت جو ہے نا وہ یہی چیز ہے کہ تقدیم و تاخیر سے، ذرا ترتیب چینج کرنے سے اور ذرا اس میں دلچسپی پیدا کرنے سے وہ ایک فصاحت اور بلاغت اور خوبصورتی زبان کی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اس میں ترجمے کے حساب سے. جملہ اسمیہ کا اپنا الگ نام ہے جملہ اسمیہ، اور جملہ فعلیہ کا الگ پیٹرن ہے کہ وہ جملہ فعلیہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں جملہ اسمیہ کا یہ تو وہ پیٹرن تھا میرے نا کہ خیال سے الانسان افتخار مبتدا. بھائی کا مطلب ہے کہ جدھر فائل چھپا ہو اس میں جملہ جب ہم وہ بناتے ہیں جملہ اسمیہ تو اس اسمیہ کا کوئی بناتے ہیں. فرق ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی. مطلب خلیقہ کے علاوہ کوئی فرق پڑتا ہے جملے پہ یا اس کی ترکیب کے اوپر؟ میرے خیال سے یہ پوچھ رہے ہیں وہ. نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ نائب فائل آ جاتا ہے نا اس کی جگہ پہ، تو وہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے، عمل کرتا ہے جیسا کہ نارمل فائل عمل کرتا ہے. میں نے یہی بتایا نا شروع میں کہ مبتدا کے ایکول فائل بھی آ سکتا ہے، نائب فائل بھی آ سکتا ہے، اور خبر کے ایکول فعل آ سکتا ہے چاہے وہ معلوم ہو چاہے وہ مجہول ہو. اسٹارٹ میں دیکھیں خبر کے ایکول فعل ہوگا، یہاں میں مجھے لکھ دیتا ہوں کہ چاہے وہ معلوم ہو یا وہ مجہول ہو. ٹھیک ہے، جیسا کہ مبتدا کے ایکول فائل بھی ہو سکتا ہے، نائب فائل بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح فعل خبر جب بنے گی یا خبر فعل بنے گا تو وہ معلوم اور مجہول برابر ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب ایک اور ایگزامپل ہم کرتے ہیں کہ جس کے اندر تسنیہ کا لفظ آ جائے. یہاں پہ تو الانسان کا لفظ ذرا ایزی تھا، تو فعل کچھ وجہ سے چینج بھی ہوگا یوں، اس لیے کہ میں نے یہاں لکھا عدد اور جنس میں مطابقت ضروری ہے. ایک جملہ ہے کہ دخل الولدان الصالحان فی المسجد. یہ ایگزامپل ہے الولدان الصالحان فی المسجد. یہ جملہ فعلیہ ہے اور ہم اس سے اسمیہ بنانا چاہتے ہیں. داخلہ جو ہے اسے ہم بنائیں گے خبر، الولدان الصالحان کو ہم بنائیں گے مبتدا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ یہاں پہ بن رہے ہیں فائل، انہیں ہمیں مبتدا بنانا پڑے گا، اور فعل ہے اسے ہمیں خبر بنانا پڑے گا، اور فی المسجد کی باتیں متعلق کے طور پہ آ جائے. الولدانی الصالحانی کو جب ہم شروع میں لے کے آئیں گے تو کیا کیا چینجنگ کرنی پڑے گی؟ وہ یہ ولدان، کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع میں ہوتی ہے، ابتدا بھی حالت رفع میں ہوتا ہے. اس نے فاعل نے بالکل ہی شروع میں بس آنا ہے، جب چونکہ اسم شروع میں آئے گا تو یہ مبتدا بن جائے گا. لیکن ایک چیز چینج ہو جائے گی، وہ یہ کہ میں نے بتایا کہ فعل جو ہے جب یہ خبر بنے گا تو پھر اس کے اندر ترجمے میں ہم عدد اور جنس کا خیال کریں گے، کیونکہ یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے تسنیہ البلدانی الصالحانی. تو اب جو شروع میں فعل واحد کا آ رہا داخلہ، سے خبر بناتے ہوئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تسنیہ میں کنورٹ کرنا. ٹھیک ہے، اس داخلہ کو ہم یہاں خبر بناتے ہوئے واحد نہیں لکھیں گے، اس لیے
کہ یہاں پہ تو فعل سنگل اس لیے آیا تھا کہ فاعل ان کا لفظوں میں موجود ہے، اس فارمولے کی وجہ سے ہوا تھا. لیکن اب جب یہاں پہ لے کے آئیں گے تو فاعل ہی نہیں رہا. جب فاعل نہیں رہا تو ہمیں فعل کو باہر لکھنے کا بھی کوئی ریزن باقی نہیں. اسے اب ہمیں یہاں پہ دخلا لکھنا پڑے گا. الولدانی الصالحانی جملہ اسمیہ کے اندر دخلا فی المسجد. ٹھیک ہے. اور دخلا کے اندر ضمیر آئے گی ہما، اور یہ ضمیر اس مبتدا کے مطابق ہوگا، اور یہ متعلق اور خبر بن جائے. ٹھیک ہے. یعنی ہم جب جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں گے تو اگر اس کے فعل ظاہر ہونے کی وجہ سے ہم اس کو تثنیہ اور جمع کی بجائے واحد لکھ رہے ہیں تو جملہ اسمیہ بناتے ہوئے وہ ساری کنڈیشن واپس آ جائے. اب ہمیں اس کا خیال کرنا ہوگا، اس فعل کو دوبارہ سے تثنیہ اور جمع کی فارم میں لے کے جانا پڑے. ٹھیک ہو گیا یہ. جی اب دو چیزوں کی اگزامپل میں انشاءاللہ بھیجتا ہوں. نمبر ایک، کچھ اگزامپل ایسی بھیجوں گا جن کو جملہ اسمیہ بنے ہوں گے تو ان کو فعلیہ بنانا ہوگا، اور جملہ فعلیہ ہے تو ان کو اسمیہ بنانا ہے. فار ایگزامپل اگر عربی کی اس طرح کی میں اگزامپل بھیجتا ہوں الولدانی الصالحانی دخلا فی المسجد، تو آپ نے مبتدا کو کیا کر دینا ہے، نائب فاعل یا فاعل بنا دینا ہے، اور جو فعل یوز ہو رہا ہوگا خبر کے اندر اسے آپ نے کیا کرنا ہے، شروع میں لکھ دینا. لیکن اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ عربی اگزامپل کو دوبارہ جملہ فعلیہ میں لے کے جا رہے ہوں گے تو آپ نے اس تثنیہ اور جمع کے فعل کو دوبارہ سے واحد بنانا ہے یا نہیں بنانا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور جب آپ فعلیہ کو اسمیہ بنا رہے ہوں گے تو بھی آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے فعل کے اندر تو کوئی چینجنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس کو مد نظر رکھنا. تو 3-4 اگزامپل آپ نے اس طرح کی کوشش کریے سالو کرنی ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کوئی اگزامپل میں فعل معلوم کے ساتھ آپ کو سینڈ کروں گا اور آپ نے ان کو مجہول میں کنورٹ کرنا ہے. ایک تو ان کے فعل کو کیا کرتے جانا ہے، مجہول بناتے جانا ہے، پھر ان کے فاعل کو ختم کرتے جانا ہے، اور مفعول کو اعراب چینج کر کے اس کا ترجمہ کر دینا. تو یہ آپ نے پریکٹس تھوڑی سی کرنی ہے اس کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یعنی معلوم کی اگزامپل بھیجوں گا، فعل کی. جی تو میں نے کہا اس طرح کی اگزامپل سالو کر لیں گے انشاءاللہ سے. یعنی میں فعل معلوم کی اگزامپل بھیجوں گا. جی بس آپ نے ان کو فعل مجہول میں نائب فاعل کرنا ہے اور ان کا ترجمہ کرنا. جی اور ان کا ترجمہ کر دینا ہے کیا گیا کے انداز میں، لیکن فاعل ذکر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.